माशाअल्लाह, अहसन या शेख। इंटरनेशनल मुजाहिरात किरत कॉन्फ्रेंस कुरान की रोशनी महफिल कोलकाता में आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता शनिवार 8 फरवरी 2025 पाक सर्कस मैदान कोलकाता में एक रोशन और रूहानी महफिल सजी, जिसमें दुनिया भर के मशहूर कारी हजरात ने कुरान पाक की तिलावत फरमाकर महफिल को रोशन कर दिया। इंटरनेशनल मुजाहिराए किरत कॉन्फ्रेंस की ये इज़्ज़त अफ़ज़ा महफिल ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुनक्किद की गई थी। कुरान शरीफ की पहली वही एक अजीम पैगाम के साथ नाजिल हुई, इक़रा यानी पढ़ो। यह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का नूर है। इल्म का दरवाज़ा खोलने वाली ये आयत ये समझाती है कि इल्म सिर्फ दुनिया की तारीकी सीखने का नाम नहीं बल्कि रूहानी तरक्की और हिदायत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इस इंटरनेशनल मुजाहिरात किरत कॉन्फ्रेंस का भी यही मकसद था, लोगों को कुरान पाक की रोशनी से रूबरू करवाना ताकि वो इस नूर से अपनी ज़िंदगियां रोशन कर सके। इस कॉन्फ्रेंस में मदीना यूनिवर्सिटी के शेख कारी मोहम्मद जमाल असीद मदनी के साथ इजिप्ट, ईरान और इंडोनेशिया से मशहूर कारी हजरात भी शामिल हुए। हर तरफ सिर्फ कुरान की तिलावत की गूंज थी जो दिलों को रोशन और रूहों को सुकून दे रही थी। हज़ारों लोगों ने इस महफिल में शिरकत की और सभी ने इस रोशनी भरी महफिल को बेहद कामयाब और यादगार करार दिया। इस महफिल की शान को बढ़ाने के लिए मगरबी बंगाल के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियतों ने भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी ने इस इवेंट की अहमियत को और बढ़ाई और सभी ने कुरान की रोशनी को आम करने के इस काम की तारीफ़ की। इस कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनात ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब शब्बीर अली वारसी साहब और उनकी टीम की मेहनत और लगन का नतीजा है। जनाब शब्बीर अली वारसी साहब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दीन की खिदमत का एक रोशन मिसाल है। उनका जज्बा हमेशा सिर्फ एक था, कुरान और इस्लाम की तालीम को आम करना, लोगों तक रोशनी पहुँचाना और एक बेहतर मुआशरा तैयार करना। यही ख्वाब उनके वालिद मरहूम अहमद अली वारसी साहब का भी था, जो ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन और चैरिटेबल ट्रस्ट के फॉर्मर चेयरमैन रहे। उनका सपना था कि कुरान की तालीम हर घर तक पहुँचे और एक बेहतर और रोशन मुआशरा तैयार हो। आज जनाब शब्बीर अली वारसी साहब अपनी टीम के साथ अपने वालिद मरहूम के सपने को हकीकत बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस उन्हीं की कोशिशों का एक हिस्सा है जो दीन की रोशनी को आम करने का सबब बन रहा है। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम के सिलसिले में प्रोग्राम में आए तमाम मेहमानों का और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। इंशाअल्लाह ज़रूर लोग जो है इसको तारीख़ी जो है इस प्रोग्राम को याद करेंगे और याद रखेंगे। कहना बस यही है, जितने लोग भी यहाँ पर शिरकत किए उन तमाम लोगों का दिल से शुक्रगुज़ार है हम। माशाल्लाह से बड़ा कामयाब रहा ये जलसा और लोगों ने कामयाब किया इस जलसे को। आप देख रहे होंगे कि अभी 7 या सवा 7 बज रहा था, 7 बजे कबल हम लोगों ने ये जो है जलसे का जो इख्तिताम किया। 7 बजे तक लोग यहाँ बैठे हुए थे और कुरान को सुन रहे थे माशाल्लाह से। नेताजी में हम लोगों ने 5 बजे ख़त्म किया था। यहाँ माशाल्लाह 2 घंटा ज़ायद जो है हम लोगों को ख़त्म करना पड़ा, फिर भी लोग जा नहीं रहे थे, लोग बैठे हुए थे कुरान को सुन रहे थे। ये मोहब्बत है उन लोगों के दिल में, ये जो है कुरान की मोहब्बत है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी आज बात के है। जलसा में कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आप लोगों की भीड़, जिस तरह से आप लोगों का टारगेट था वो पूरा हुआ, तो कितना उम्मीद है अगले जलसा के लिए, अगले कॉन्फ्रेंस के लिए? देखिए, इंसान का जो ये उम्मीद है वो तो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। उम्मीद तो इंसान की बढ़ती रहती है और हम लोग कोशिश ही ये रहता है कि अच्छे से अच्छा जो है जलसा करें, अच्छे से अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो अंजाम दें। इंशाअल्लाह से अब रमज़ान के बाद हम लोगों का एक प्रोग्राम और है और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह वो भी काफ़ी कामयाब रहेगा। बहुत बड़े पैमाने में इंशाअल्लाह से वो करेंगे। शब्बीर साहब, पिछले 2 साल से आप लोग ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मकसद क्या है, पैगाम क्या देना चाहते हैं, कौम को या मिल्लत को या मुल्क को? ये खुला हुआ पैगाम है। इस पैगाम में तो कुछ शक और शुबा और कुछ ढका हुआ चीज़ नहीं है। इसमें सबसे खुला पैगाम ये है कि कुरान और किताब इलाही से लोगों को जोड़ने का पैगाम है। आज के इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग जो है कुरान से दूर होते हुए जा रहे हैं। हमारा ये मकसद है, हमारा ये पैगाम है कि लोगों को जो है इस कुरान से जोड़ें और लोगों को ये पैगाम देते हैं कि अपने इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में 10 मिनट का भी वक्त अगर हो तो वो कुरान को दें। हफ्ते में कम से कम एक बार खोलें, महीने में कम से कम एक बार खोलें, पढ़े तो सही कुरान को।
اللہ نے جو نازل کیا ہے، جو انسٹرکشن دیا ہے، جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تب تک آپ اپنی زندگی کیسے گزار پائیں گے؟ زندگی اگر گزارنا ہے تو آپ کو قرآن کے تعلیمات کے تابع اپنی زندگی کو کرنا شبیر ہوگا۔ صاحب، جس طریقے سے آج ملک میں موجودہ دور چل رہا ہے، خاص طور پر سیاسی، اس سے پہلے بھی جب اسلام آیا تھا تو اس طریقے کی اس سے بھی زبردست ماحول رہتا تھا، اور اس درمیان جب دیکھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام کے خلاف تھے اور قرآن سننے کے بعد جو ان کے دل جو ہے کنورٹ ہوئی اور اسلام قبول کی، کیا لگتا ہے اس موجودہ حال میں، اس دور میں قرآن کتنا اہم رول پلے کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ابھی آپ نے جو سوال کیا اس سوال میں ایک یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے عربی زبان میں نازل ہوئی، تو سعودیوں میں جو ہے ان کے لیے بڑا آسان تھا یہ چیز، اس کو سمجھنا، اور یہ قرآنی ایک ایسی کتاب تھی جو مطلب صحابہ کرام کے اندر بجلی بھر دی۔ بھائی 13 سال کے اس میں وقفے میں کیسر و کسرا جو ہے ان لوگوں نے پلٹ کے رکھ دیا، یہ قرآن کی طاقت تھی۔ اب چونکہ ہمارا زبان جو ہے عربی نہیں ہے، یہی التجا، یہی گزارش ہے ہماری کہ آپ جو ہے آج تو الحمدللہ اس ماڈرن دور میں ٹرانسلیشن جو ہے آپ کو ہندی میں آ چکا ہے، آپ کو انگلش میں آ چکا ہے، ہر زبان پہ ہے، بنگالی میں آ چکا ہے، تو ہماری یہی کوشش ہے کہ وہ اب سارے زبان میں جو ہے یہ مہیا ہے قرآن، آپ اسے کھول کے پڑھیں۔ اس سے متعلق ایک سوال، آج یہ کانفرنس ہوا، گزشتہ کل بھی کچھ ایک دو جگہ پر کانفرنس ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ، اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی، اس میں عربک ٹرانسلیشن یا اردو ٹرانسلیشن کیوں نہیں رکھا جا رہا تھوڑا بہت، تاکہ اور بھی جو غیر لوگ ہیں انہیں سمجھ میں آئے؟ یہ جو قرأت کا جو معاملہ ہے، یہ ہوتا یہ ہے جب قاری جب قرأت کرتے ہیں تو ایک روانگی جو ہے نا وہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر وہ کوئی بھی آیات جو ہے اگر پڑھ رہے ہیں، بہت لمبی لمبی سانس سے جو ہے کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، اس کے بیچ میں اگر ہم کسی کو اگر رکھیں گے ترجمہ کے لیے تو ان کا وہ جو روانگی ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ پر یہ غور کرنے والی بات ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہم لوگ کریں گے تو وہ بالکل تھوڑا سا الگ طریقے کا ہوگا، اس میں انشاءاللہ ترجمہ بھی ہوگا، قرأت کے دوران نہیں ہو، پر وہ جب قرأت جب پورے ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر جو ہے ہم لوگ جو ہے کروائیں شبیر گے۔ صاحب، آپ لوگ کے ایک بلاوے پر پورا مغربی بنگال یہاں پر پاک سگس میدان میں جمع ہو گیا تھا، کتنا حوصلہ آپ لوگ کا بلند ہے؟ یہ ہماری سمجھ لیجئے ہمارے جو یہ محنت ہے، جو مشقت جو ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، وہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ بالکل ہمارے ایسوسیشن جو آپ نے آج جو دیکھا، یہ قصیر تعداد، یہ جمع غفیر جو دیکھا ہے آپ نے، یہ صرف اور صرف یہ اسی لیے جو ہم لوگ ہمیشہ جو ہے امام اور مؤذن کے خدمات کے لیے، ان کو حقوق کے لیے ہمارے یہ ایسوسیشن جو ہے کھڑا رہتا ہے، اور یہ جو خدمات جو ہم لوگ دیتے ہیں، اس خدمات کا یہ محبت جو ہے ان لوگوں نے مجھے یہاں پر آ کے دیا ہے، جو میرے ایک بلانے پہ الحمدللہ وہ لوگ حاضر ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ آپ کے والد مرحوم بھی اسی طرح علماء کو لے کے ساتھ میں چلتے تھے، آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، علماء کے بیچ کھڑے ہیں اور علماء کو لے کر ہر ایونٹ، ہر پروگرام کرتے ہیں، کتنا مس کر رہے ہیں آج اس منچ سے؟ بھائی والد کے جانے کا جو خلا ہوتا ہے وہ تو زندگی بھر جو ہے پورا نہیں ہو پاتا، اس کو پورا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب تک میری زندگی ہے میرے والد کا خلا تو میری زندگی میں رہے گا، اور یہ خلا پورا تو ہونا مشکل ہے، پر اب ہمیشہ بارہ وقت جو ہے ان کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ویژن رکھا، جو پیغام رکھا، جو سکھایا، جو ہدایت دی، جو عبرت دی، اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کامیاب ہو ان کا یہ مشن۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مرحوم احمد علی آبگا وارثی صاحب جو حکومت اور اماموں کے بیچ ایک برج کا کام کیا کرتے تھے، کیا آپ بھی اس رول کو جاری رکھیں گے آنے والے دنوں میں؟ کوشش ہے، بالکل کوشش ہے۔ دیکھیے، حکومت سے اگر ہم جڑیں گے نہیں تو حکومت کے سامنے اپنا مطالبہ ہم نہیں رکھ پائیں گے، حکومت کے اگینسٹ جا کے کوئی کام ہو نہیں پائے گا، حکومت کو لے کر ہی جو ہے کچھ ہم مطالبہ رکھ پائیں گے، اور دیکھیے اگر آپ کو نکالنا ہے تو ان کے بیچ آپ کو رہنا ہوگا، نہ کہ ان سے الگ ہو کے جو رہنا ہوگا، ان کے بیچ میں رہ کے اور ان کے ساتھ رہ کے جو اپنا مطالبہ جو ہے آپ اپنے اچھی طریقے سے پیش کیجئے، اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ترنمول سرکار کچھ کر نہیں رہی ہے، کر رہی ہے، اور ہمارا ڈیمانڈ جو ہے دعوی جو وہ ہم لوگ رکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ پورا ہوگا وہ بالکل۔ اب اس منچ سے آپ کا یہ بھی آواز اٹھا ہے کہ جو اماموں کا بھتہ بہت کم ہے، ناکافی ہے، آنے والے دنوں میں اس کے خلاف رانی راس مونی میں جماعت کیا جائے گا۔ ہاں، یہ آپ لوگوں نے جو سنا بالکل صحیح سنا ہے، آندولن نہیں ہے، یہ ایک ڈیمانڈ رہے گا، التجا رہے گا، ایک ڈیپوٹیشن رہے گا وہ۔ دیکھیے ڈسٹرکٹ میں جو ہے اماموں کا حالت بہت خراب ہے، خاصہ حالت ہے،
ہم شہروں میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہاں کے امام الحمدللہ ٹھیک بھی ہیں، پر ڈسٹرکٹ میں جو ہے یہ جو امام بھاٹا جو ہے نا بہت بڑا جو ہے ان کے لیے سپورٹ ہے یہ، تو ہماری یہ کوشش رہے گی یہ جو بھاٹا جو آج ان کو مل رہا ہے اس میں کچھ تھوڑا اور اضافہ ہو، اس کے لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے ایک پروگرام رکھا ہے اور وہ جو ہے ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ امام بھٹا کے علاوہ اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو مؤذن اور امام کو جو ہے سوشل سیکورٹی دے سکے، اس کے لیے آپ کی تنظیم دیکھیے ایک اول چیز تو امام بھاٹا وہ تو ہمارا رہے گا ہی، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے ایک گھریلو اس کو بول سکتے ہیں، مسجد کمیٹی کے ساتھ امام لوگوں کا کافی مسئلہ رہتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ وائز جو ہے ہم لوگ ماشاءاللہ جو ہے سالو کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے ہیں، وہ مطلب سمجھے روزانہ چیز ہے وہ، کہ کوئی ایک دن کا چیز نہیں ہے وہ چل رہا ہے، اور سیکیورٹی اور بھاٹا جو وہ تو سرکار سے ڈیمانڈ کرنا ہے ہم لوگ کو، وہ انشاءاللہ سے کیا جائے گا۔ یہ بھاتا جو ہے بولا جائے مکھیہ منتری کہتی ہے کہ وقف کے زمین سے جو انکم ہوتا ہے ریونیو آتا ہے اس سے ہی بھاتا دیا تھا، لیکن اب جو موجودہ حالات چل رہی ہے سیاسی اس میں تو دکھ رہا ہے کہ وقف کی زمین کو ہی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں یہ تو کوشش کی جا رہی ہے نا، کامیاب تو انشاءاللہ ہوں گے نہیں، اب کوشش تو لوگ کر ہی سکتا ہے۔ نہیں آج ان کی میجورٹی نہیں ہے، میجورٹی رہنے سے تو کیا آپ لوگ کے خلاف آندولن میں اتریں گے؟ وقف بورڈ کے خلاف ہم لوگوں نے آندولن کیا ہے بھائی، مدنی پور میں کیا ہے، بردوان میں کیا ہے ہم لوگوں نے، بل کے خلاف، اس کے بل کے خلاف، امینڈمنٹ بل کے خلاف، تو ڈسٹرکٹ لیول میں تو ہم لوگوں نے کافی آندولن کیا ہے وہ، پلس ابھی ہمارا وہ ایک مائنورٹی کو لے کے پروگرام ہوا تھا، وہاں پر بھی ہم لوگوں نے ہمارا یہ ایسوسیشن کافی بڑھ چڑھ کے جو ہے اس میں جو شرکت کیا تھا، تو یہ تو مطلب ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اداروں نے رانی راسمنی روڈ میں اس کو لے کر پروٹیسٹ کیا، آپ لوگوں کی جانب سے بھی کچھ ایسا پروٹیسٹ ہونے والا ہے؟ جن اداروں نے پروٹیسٹ کیا ان سارے اداروں کے ساتھ ہمارا سپورٹ رہا ہے، ہاں ایسا نہیں کہ کوئی الگ ادارہ اگر کر رہا تو ہمارا سپورٹ نہیں ہوگا، یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا، یہ وقف کا مسئلہ تھا، یہ کسی ایک ادارے کا مسئلہ تھا نہیں، تو ہمارا سپورٹ سب کے ساتھ رہا ماشاءاللہ، بالکل ایک دم ہم لوگ ڈٹے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ওয়ারসি সাহেব আরও আপনাদের সব সদস্যগুলো কি বলবেন আজকে এটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম নিয়ে? আপনারা তো দেখতে পেলেন আলহামদুলিল্লাহ মোজাহের কেরাত অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন আমরা গত বছরও দিয়েছিলাম আর এবছরও দিলাম। এত প্রচণ্ড প্রচণ্ড রোদের তাপেও তারপরেও মানুষ সত্যি আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছিল, ওরা আশেপাশে মসজিদে অপেক্ষা করছিল, একটু ধূপটা কমতে তারা এসে হাজির হয়েছে এবং সুন্দরভাবে আমাদের এটা এই শেষ হলো। আমরা আসলে এই কেরাত সম্মেলনটা এই জন্য আমরা দিই যাতে করে মানুষকে ধর্মের বাণী শুনলে মানুষের দিলটা নরম হয়, ধর্মের বাণী শুনিয়ে তাদের দিলটা নরম করে ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তারা প্রচেষ্টা চালাক, একে অপরের হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন আমরা সব। आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। देखिए कुछ गलतियां हुई हैं हम लोगों से, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टाइम में इससे और बेहतर भी करेंगे, पर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से शिरकत की इस प्रोग्राम में। कुरान की तिलावत माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुई है, उम्दा कारी साहब ने आए, अलग अलग अपने कंट्री से आए थे, लोगों ने उनको सुना, बहुत कुछ सीखा, और इंशाअल्लाह हम सबसे उम्मीद करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे लोगों से। और एक और बात मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत शांति से सुना समझा, और इंशाअल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसके लिए कल के कहते हैं ना कि हम पे कोई जिम्मेदारी आती या कोई कुछ गलत मैसेज जाता, उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने बहुत शांति तरीके से इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया। और एक और बात मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना देर दिया, अच्छे से कवरेज की, उसके लिए भी सारे मीडिया वालों को मैं बहुत बहुत थैंक यू।